میں ہر مہینے باقاعدگی سے 11ویں شریف دیتا ہوں، لیکن آپ کے بیانات سنے اب میں نے چھوڑ دی، لیکن مجھے والدہ حکم دیتی ہیں تو 11ویں ہر حال میں دے، ورنہ میں تو اسے ناراض ہو جاؤں گی۔ اب میں کیا کروں؟ چلیں شکر ہے آپ نے 11ویں 12ویں تو چھوڑ جاؤں۔ آپ اس معاملے میں والدہ کی بات نہیں مانیں گے۔ 11ویں کوئی سنت اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ والدین کا احترام کرو، ان کے سامنے اٹھا کر انہیں مت جھڑکو، لیکن اگر وہ آپ کو اسلام کے خلاف بات کریں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اس کا حکم دیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے مددگار، اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے مشکل کشا، تو اس کی اس بات کو نہ مانو۔ آپ اپنی والدہ کا احترام کیجئے، وہ آپ کی والدہ ہے، لیکن 11ویں مت دیجئے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، نہ ہی آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہونا ہے۔ اس کا فائدہ صرف جو وہاں آپ پیر کو بلاتے ہیں نا، اس کو ہونا ہے کہ اس کی جیب میں بھری جانی ہے۔ اس کے علاوہ 11ویں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ 11ویں 12ویں 13ویں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس معاملے میں آپ اپنی والدہ کی بات مت مانیے، ان کا احترام کیجیے۔ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا، بتا دوں۔ ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے گھر تشریف لے گئے، تو والدہ نے بڑا مارا۔ والدہ ابھی مشرکہ تھی نا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو پوچھا کہاں سے آیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں وہاں سے آیا ہوں جہاں جبریل بھی بڑے ادب سے آتا، جہاں جبریل علیہ السلام بھی حاضر ہوتے ہیں تو بڑے احترام سے میں اس بارگاہ سے اٹھ کے آیا۔ تو والدہ نے بہت بار دوڑتے ہوئے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آقا نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میری والدہ نے مارا، وہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، مشرکہ ہے۔ آقا نے فرمایا آپ نے آگے سے تو کچھ نہیں کہا۔ یا رسول اللہ مار کھاتا رہا ہوں، کچھ بھی کہا نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے والدہ اور آپ کا معاملہ ہے، میں کیوں آؤں، یہاں کیوں آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ آج دعا کیجئے کہ میری والدہ اسلام قبول کر لے، اس کا ایمان مانگنے آیا۔ ادھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں، ادھر ابو ہریرہ دوڑ پڑے۔ وہ ابو ہریرہ جو کبھی تیز قدم چلے بھی نہیں، آج دوڑ رہے ہیں۔ تو کسی نے دامن پکڑ کے پوچھا ابو ہریرہ کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا دیکھنا چاہتا ہوں آج میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا آقا کی دعا پہلے گھر پہنچتی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں۔ گھر گئے، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا ماں میں دوبارہ آ گیا ہوں مار کھانے کے لیے، اگر تیرے بوڑھے ہاتھوں میں طاقت ہے تو میں دوبارہ بیٹا مار کھانے کے لیے حاضر ہے۔ کہا کچھ دیر کے لیے تجھے انتظار کرنا پڑے گا، میں نہا رہی ہوں۔
ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب اس کے ماں کی آواز سنی نا تو اس سے کفر کی طرف ہی جا چکی تھی، ایمان کی تازگی ٹپک رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو گیا کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ دروازہ کھلا، میں نے دیکھا کہ والدہ کے سفید بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے اور کہنے لگی ابو ہریرہ ابھی تیرے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میرے دل میں دستک ہوئی، چوٹ لگی کہ وہ بھی کیا زندگی ہے جو ابو ہریرہ کے آقا سے دور ہے۔ ابو ہریرہ کے آقا کے قدموں سے، ابو ہریرہ جو تیرا نبی ہے نا، مجھے بھی اس کے پاس لے چل، میں بھی ایمان قبول کرنا چاہتی ہوں۔ آپ بھی اپنی والدہ کی ہدایت کی دعا کیجئے کہ اللہ انہیں توحید پرست بنا دے۔ اگر وہ ان چیزوں پہ اعتقاد رکھتی ہیں تو اللہ ادھر سے ہٹا کے انہیں کیا بنا دے۔ اگر ان کا اعتقاد ہے کہ یار شریف دینی ہے، اسی سے کام بنے گا، تو یہ شرک ہے۔ ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ انہیں توحید والا بنا، انہیں توحید پرست بنا دے، اور انہیں ساتھ سمجھاتے رہیں کہ ہمیں جان اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔